السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ، میڈ کورس آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج اس مضمون کو میں نے چنا ہے، کارڈیاک بائیو مارکرز۔ آپ نے پڑھا ہے افلاس قلب۔ جب بھی قلب زخمی ہوتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔ انہیں خارج ہونے والے کیمیکلز کو ہم کارڈیاک بائیو مارکرز کہتے ہیں۔ اس کا ڈیٹیل مطالعہ ہم تھوڑی دیر بات کریں گے۔ اس کے اندرگت ہم جو وضاحت کریں گے، اس کا کیا انٹروڈکشن، تعارف کیا ہے، ان کا پاتھ وے کیا ہے، اور ایک اچھے آئیڈیل بائیو مارکرز کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے، اور 4 مختلف طریقے کے بائیو مارکرز کا الگ الگ مفرد جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نزولی شکل میں کمپیریٹیو ٹیبل جو ہے چاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کی کلینکل اہمیت کیا ہے اور کیا نتائج آخر میں حاصل ہوتا ہے، پورے ڈسکشن پر۔ آپ یہ جو آپ کو پہلی فگر ہے، اس کو دیکھیں، ایکسٹریم رائٹ ہینڈ سائڈ میں انجری کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ انجری سے مراد ہے کہ قلب کو ہونے والی انجری۔ قلب کو کس طریقے سے انجری ہوتی ہے؟ جب اس کو آکسیجن کی فراہمی کم کر دی جاتی ہے۔ جتنے مقدار میں آکسیجن چاہیے، اتنی مقدار میں اگر آکسیجن قلب کو نہیں مل رہی ہے تو ہم اسے قلب کی انجری کہیں گے۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں: کورونری آرٹری کے راستے کا تنگ ہو جانا، اس کے ڈائمیٹرز کا کم ہو جانا، اس میں کوئی سدہ بن جانا، تصلب شرائین، جہاں پر تاجی شرائین سخت ہو جاتی ہے، اس کی لچک ختم ہو جاتی ہے۔ ان تمام وجوہات کے بنا پر اس سے گزرنے والے خون کی مقدار کافی کم ہو جاتی ہے۔ جب خون کی مقدار کم ہو جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آکسیجن بھی کم ملے گا ان خلیات کو، اور جب آکسیجن بہت جو ہے تھرسٹ ویلیو سے بھی کم ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے افلاس قلب ہوتا ہے۔ افلاس قلب میں خلیات کے اندر نیکروسس ہوتی ہے، خلیات سڑنے گلنے لگتی ہیں۔ یہ پلانٹ بھی ہو سکتا ہے، ان پلانٹ بھی جو ہے نیکروسس ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ حادثہ پیش آئے گا، اس کے بعد آپ کے قلب کے عضلات سے 4 بائیو مارکرز خارج ہوتے ہیں، اور یہ خارج ہونے کا وقت، رائزنگ ٹائم الگ الگ ہوتا ہے۔ شباب پہ پہنچنے کا سب سے زیادہ مقدار میں خارج ہونے والے کتنا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ پھر کتنا وقفے تک یہ قائم رہے گا، تو رائز کب ہوگا، پیک پر کب جائے گا، اور کتنے وقفے کے لیے قائم رہے گا، یہ 3 پراپرٹیز کی بنا پر ہم جو ہے یہ تعین کرتے ہیں کہ کون سا بائیو مارکرز کتنا اچھا ہے۔ آئیے آگے ہم چلتے ہیں۔ بائیو مارکرز کا تعارف یا ڈیفینیشن: سبسٹینسز ریلیزڈ انٹو دا بلڈ وین دا ہارٹ از ڈیمیجڈ۔ جب آپ کے قلب کے خلیات زخمی ہو جاتے ہیں تو خلیات سے خون میں سیدھے خارج ہونے والے کیمیکلز کو، مادوں کو ہم بائیو مارکرز کہتے ہیں۔ اس کا کلینکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ ہم تشخیص کر سکتے ہیں، انجام کا پتہ کر سکتے ہیں، پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ یہ کب آیا تھا، کیا دوبارہ آ سکتا ہے، اور مانیٹرنگ
آپ مائوکارڈیل انفارکشن افلاس قلب کا مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں۔ دل کے دورے مائوکارڈیل انفارکشن کی تشخیص، پہلا، دوسرا پیشن گوئی جسے پیشن گوئی کہا گیا، پروگنوسس کہا گیا، اور علاج کی نگرانی مانیٹرنگ، یہ تین کام کے لیے ان بایو مارکرز کا استعمال ہوتا ہے، اور جو کہ طبی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر جو ہے یہ بایو مارکر سے آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو اندھیرے میں رہیں گے، مرض بڑھتا چلا جائے گا، کتنا بڑھ جائے گا آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوگا، آپ بالکل اندھیرے میں ہوں گے۔ تو یہ تین جو ہے تشخیص، پیشن گوئی اور جو ہے علاج کی نگرانی، یہ تینوں کام بایو مارکرز کی بنا پر ہم کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قلب کے عضلات جب زخمی ہوتے ہیں، زخم سے مراد وافر مقدار میں آکسیجن کی حصولیابی نہ ہونا، جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں آکسیجن نہ ملنے کو ہم انجری کہتے ہیں۔ اس انجری کے بعد یہ 4 طریقے کے بایو مارکرز CPKMB، ابھی گھبرائیے گا نہیں، اس کا پورا نام بھی بتائیں گے، اس کی خصوصیت بھی بتائیں گے۔ فار دا ٹائم بینگ صرف CPKMB یاد رکھیے۔ دوسرا ٹروپونین ہے، تیسرا SGOT ہے، اور چوتھا LDH ہے۔ ان کی تھوڑی سی پراپرٹی پڑھ لیجئے۔ ارلی رائز، جلد جو ہے اس کا خارج ہوتا ہے، ابزاز ہوتا ہے۔ ٹروپونین یہ قلب کے عضلات سے ہی نکلتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی عضلات سے نہیں نکلتا ہے، اسی لیے قلب کے لیے مخصوص مانا گیا ہے، اور اس کا جو ہے دیر تک قائم رہتا ہے، اسی لیے ٹروپونین کو گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ، مائوکارڈیل انفارکشن کے ٹیسٹ کے لیے گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ کے شکل میں یہ جانا جاتا ہے ٹروپونین۔ تیسرا SGOT ہے، یہ نان اسپیسیفک ہے کیونکہ قلب کے خلیات کے علاوہ بھی دیگر جسم کے خلیات سے یہ ابزاز ہوتا ہے، اس لیے یہ غیر مخصوص ہے۔ تیسرا جو ہے LDH، یہ لیٹ پرولانگڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ، اب آئیڈیل بایو مارکرز کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ ہائی سینسٹیویٹی، اس کی حساسیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی ذرا سا بھی مقدار میں، قلیل مقدار میں بھی اگر ابزاز ہوا ہے تو وہ پکڑ میں آ جائے، تو حساسیت زیادہ ہونا چاہیے، اور اسپیسیفسٹی مخصوص ہونا چاہیے مائوکارڈیل یا انفارکشن یا کارڈیاک کے خلیات سے نکلنے والے کیمیکلز کے لیے۔ ریپڈ رائز، بہت جلدی بلڈ میں جب ریلیز ہوں گے اور ان کی مقدار بڑھے گی، رائز ہوگی، تو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جب بہت قلیل مقدار ان کی ہوتی ہے تو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ جو نکلنے کے بعد جب مقدار فوراً ہائی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے شروعاتی گراف میں دیکھا تھا، یا آپ نے جو گراف دیکھا تھا، دیکھیے یہ گراف ہے، یہ الگ الگ بایو مارکرز کی بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی بایو مارکرز کا الگ الگ وقفے میں ہو سکتا ہے، کوئی 3 گھنٹہ کے بعد، کوئی 4 گھنٹہ کے بعد، کوئی 6 گھنٹہ کے بعد، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو آپ کو سینسٹیویٹی زیادہ ہونی چاہیے، اسپیسیفسٹی زیادہ ہونا چاہیے، ریپڈ رائز، فوراً خارج ہونا چاہیے آفٹر ڈیمیج، قلب کے زخمی ہونے کے بعد، اینڈ کو ریلیٹ ود دا ایکسٹینٹ آف انجری، آپ کو کتنا انجری ہوئی ہے، 10-20 خلیات میں جو ہے نقصان ہوا ہے، 1000-2000 میں ہوا ہے، یا 10-20 ہزار میں ہوا ہے، زیادہ جو ہے رقبے پر ہوا ہے، کم رقبے پر ہوا ہے، تو کو ریلیٹ ود دا ایکسٹینٹ آف دا انجری، کتنے مقدار میں، کتنے رقبے میں زخم آیا ہے، اس کا پتہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں نیکروسس ہوتی ہے افلاس قلب میں، اس کے جو ہے خلیات سڑنے لگتے ہیں، گلنے لگتے ہیں،
تو پھر اس کے بعد بلڈ سپلائی کا سوال ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے کتنے رقبے میں یہ انجری ہوئی ہے، ایکسٹینٹ آف انجری پتہ لگایا جا سکتا ہے. ایزی اینڈ چیپ، یہ کرنا بھی آسان ہو ٹیسٹ اور اس کی قیمت بھی کم ہو. کم خرچ بالا نسیم پرانا محاورہ ہے. تو اگر یہ آسان بھی ان کو کرنا ہے اور کم خرچ بھی آ رہا ہے تو اسی بایو مارکرز کو ہم سب سے اچھا بایو مارکرز کہیں گے. سب سے پہلا آپ کا جو بایو مارکرز ہے CPKMB، اس کا کیا پورا نام ہے؟ کریٹین فاسفو کائنیز MB فریکشن. C اسٹینڈ فار کریٹین فاسفو کائنیز MB فریکشن. فاسفو P فار فاسفو K فار کائنیز. کریٹین فاسفو کائنیز MB فریکشن. نارمل رینج کتنا ہوتا ہے؟ لیس دین 25 انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر آف بلڈ. خون کے فی لیٹر میں اس کی مقدار 25 انٹرنیشنل یونٹ سے کم ہوتی ہے. یہ سمبل لیس دین کم کا ہے. رائز 4 سے 6 گھنٹے میں یہ رائز ہو جاتا ہے، اس کا گراف اوپر چڑھ جاتا ہے. مایوکارڈیل انفارکشن، افلاس قلب یا متی وطت قلب کے 4-6 گھنٹے بعد یہ رائز ہو جاتا ہے. پیک پر چڑھتا ہے 24 گھنٹے کے بعد. ریٹرن ٹو دا نارمل لیول 48 سے 72 گھنٹے کے اندر یہ اپنے پرانے مقام پر نارمل جو ہے مقدار اس کی ہو جاتی ہے. اس کا استعمال کیا؟ ارلی ڈائگنوسس، جلدی آپ تشخیص کر سکتے ہیں. آف ری انفارکشن، کیا دوبارہ دورہ پڑنے والا ہے دل کا، افلاس قلب سے پھر جو ہے مریض دوچار ہوگا. اس سے ہم جو ہے CPKMB، یہی ایک اس کی خصوصیت ہے کہ اس کے ذریعے ہم ری اکرنس کا پتہ لگاتے ہیں. کیا مستقبل میں دوبارہ افلاس قلب کی حالت پیدا ہو سکتی ہے، اس کا پتہ CPKMB سے کر سکتے ہیں. سیکنڈ آپ کو ٹروپونین، بریکٹ میں لکھا ہے T and I. I will explain later on these two terms. What is the meaning of T and I? Gold standard for myocardial infarction. ہم بہت پہلے سے کئی بار آپ کو بتا چکے کہ ٹروپونین مایوکارڈیل انفارکشن کے لیے گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ مانا جاتا ہے. جب بھی قلب کا دورہ پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے پر سب سے پہلے ڈاکٹر ٹروپونین سجیسٹ کرتا ہے. یہی ٹیسٹ سجیسٹ کرتا ہے کیونکہ اسے گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ مانا گیا ہے. کیوں مانا گیا ہے؟ کسی کو ہم ایسے ہی نہیں کوئی درجہ دیتے ہیں، ان کی خاص خصوصیت کے بنا پر یہ اس کو جو ہے مقام حاصل ہے. اب دیکھیے خاص خصوصیت کیا ہے؟ رائز 3 to 6 آور. اس کے پہلے جو آپ نے پڑھا تھا 4 to 6 آور. اس کا مطلب پچھلے سے آپ 4 گھنٹے بعد ہی ٹیسٹ کر پائیں گے. اس سے 3 گھنٹے کے بعد آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یعنی ارلی ڈیٹیکشن، جتنا جلد مرض کی تشخیص کر لی جائے اتنا ہی مرض پر قابو پانا آسان ہوتا ہے. تو 3 سے 6 گھنٹہ. پیک جو ہے 12 سے 14 گھنٹے میں، اور ڈیوریشن 7 سے 10 دن تک یہ بنا رہتا ہے. دور دراز میں کے علاقے میں کوئی مریض ہے، وہاں پر طبی کوئی سہولیت خاص فراہم نہیں ہے تو آپ شہر میں آئیں گے، بڑی سٹیز میں جائیں گے. کسی بھی بنا پر آپ کی تشخیص میں ڈیلے ہو گیا ہے، تاخیر ہو گیا ہے، تو ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ ہفتے 10 روز میں بھی یہ کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی مقدار 7 سے 10 دن تک بنی رہتی ہے. اور ہائی اسپیسفک ٹو کارڈیک مسل، یہ ایسا واحد بایو مارکرز ہے جو صرف قلب کے عضلات سے خارج ہوتا ہے. دیگر بایو مارکرز قلب کے علاوہ دوسرے خلیات سے بھی خارج ہوتے ہیں.
اس لیے وہ نان اسپیسیفک ہوتے ہیں، یہ اسپیسیفک ہے. تو بیکاز آف دیز 4 peculiar properties this is known as gold standard test for MI. Because of early rise, because of peak, because of the duration for which it persists, and highly specific to cardiac muscles. اب ہم نے کہا تھا کہ ٹی اور آئی کیا ہے، تھوڑی دیر بعد میں ہم ایکسپلین کریں گے. تو ٹروپونین کمپلیکس 3 شکل میں پایا جاتا ہے. پہلے کو ٹروپونین ٹی یا جو ہے شارٹ فارم میں ٹی این ٹروپونین، اور اس کا فارم ٹی یا خالی ٹی سے بھی اس کو کہتے ہیں. یہ 2 کا کمپلیکس ہے، 2 میٹیریل مل کر کے ایک تیسرا میٹیریل بناتے ہیں. اس میں ٹروپومائسین اینڈ ٹروپونین، یہ 2 مل کر کے ایک چیلیٹ بناتے ہیں جس کو ہم ٹروپومائسین بائنڈنگ کرتے ہیں. دوسرا ہے ٹروپونین آئی اسٹینڈ فار انہیبیٹری. یہ جو پہلے مرحلے میں کمپلیکس بن رہا ہے، اس کمپلیکس فارمیشن میں تاخیر پیدا کرتا ہے، اس میں سستی پیدا کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اسی لیے اس کو انہیبیٹری کہتے ہیں. تیسرا ٹروپونین سی، جب ٹروپونین کیلشیم آئن سے کمبائن کر کے کمپلیکس بناتا ہے تو اس کو ہم ٹروپونین سی کہتے ہیں. سی اسٹینڈ فار calcium ion. These 2 are directly related with the MI test. This third one is not related with the myocardial infarction. This is used for some other diagnosis. اب جو ہے نیکسٹ جو ہے SGOT، اس کا پورا نام کیا ہے؟ سیرم گلوٹامیٹ آکزیلو ایسیٹیٹ. آپ نے آکزیلک ایسڈ کا نام سنا ہوگا، ایسٹک ایسڈ کا نام سنا ہوگا. یہ دونوں مل کر کے ایک ایسٹر بناتے ہیں آکزیلو ایسیٹیٹ. اب یہ ایسٹر ایک تیسرے ایسڈ گلوٹامک ایسڈ سے ملتا ہے، تو گلوٹامک ایسڈ اور یہ ایسٹر مل کر کے گلوٹامیٹ آکزیلو ایسیٹیٹ ٹرانسمینیز بناتے ہیں. اور اس کا رائج 6 سے 12 گھنٹے میں ہوتا ہے، پیک 24 سے 48 گھنٹے میں ہوتا ہے، ڈیوریشن 3 سے 4 گھنٹے میں ہوتا ہے. لمیٹیشن نان اسپیسیفک. آئی ہیو ارلیئر مینشنڈ دیٹ ٹروپونین از اسپیسیفک، صرف وہ قلب کے عضلات کے لیے مخصوص ہے، اسی سے نکلتا ہے، قلب کے عضلات سے ہی نکلتا ہے، بقیہ کسی سے نہیں نکلتا ہے. لیکن ادر بایو مارکرس آر ریلیز فرام ڈفرینٹ سیلس آف دا باڈی، تو اس سے ہم سپورٹیو رول میں تو لے سکتے ہیں، خاص جو ہے انڈیویجول اس کو کنفرمیشن کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہیں. LDH لیکٹیٹ ڈی ہائیڈروجینیز. لیکٹیٹ ڈی ہائیڈروجینیز رائز 12 سے 24، پیک 48 سے 72، ڈیوریشن 7 سے 14. یہ 2 شکلوں فارمس میں پایا جاتا ہے، LDH1 اینڈ LDH2. کوانٹی آف LDH1 is greater than quantity of LDH2. یہ اگر فلپ پیٹرن آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے پھر اس کے بعد گھٹ جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے پھر 0 پہ آ رہا ہے پھر مائنس میں چلا جا رہا ہے، اگر فلپ پیٹرن LDH کا مل رہا ہے تو یہ جو ہے سجسٹ MI مایوکارڈیل انفارکشن کو سجسٹ کرتا ہے. کہ دس ٹیبل از آ ویری مچ امپورٹنس. اگر صرف یہ ٹیبل آپ یاد کر لیں تو آپ کے امتحان کے لیے کافی ہو جائے گا. اس میں جو چاروں پہلے پڑھ چکے ہیں انہی چاروں کا کمپریٹیو اسٹڈی دیا ہے، ان کا رائز دیا ہے، ان کا پیک ٹائم دیا ہوا ہے، ان کا ڈیوریشن کب تک قائم رہیں گے، اور اسپیسیفسٹی جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ٹروپونین ہی ایسا ہے جو مخصوص ہے، اسی لیے اسپیسیفسٹی حساسیت سب سے زیادہ اس کی ہے، سب سے زیادہ مخصوص یہ ہے.
गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। पहला और चौथा मॉडरेट होते हैं, पहला और चौथा मॉडरेट होते हैं, थर्ड वन इज़ द लो। तो ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये चारों इक्जा कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका इनका क्लिनिकल अहमियत क्या होगी। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एमआई, बड़ी आसानी से जल्द आप अफलास क़ल्ब, दौरे की पहचान कर सकते हैं, तशख़ीस कर सकते हैं आया ये दौरा अफलास क़ल्ब है या किसी और वजह से सीने में दर्द है। डिटेक्शन ऑफ री इन्फॉर्मेशन, हमने बताया था कि आउट ऑफ 4 बायोमार्कर्स CPK-MB एक ऐसा बायोमार्कर्स है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि दोबारा इफलास क़ल्ब के चांसेस हैं या नहीं है। तो जब इससे आप कंफर्म करते हैं तो ये आपको पता लगता है। तो पेशेंट जो है प्रिकॉशंस लेता है, दवा लेता है, ड्यू प्रिकॉशंस लेता है, ज़्यादा जो है एहतियात करता है। असेसमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस, अंजाम क्या होगा उसका असेसमेंट किया जा सकता है ट्रोपोनिन से। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम अदर चेस्ट पेन, हम पता कर सकते हैं कि सदर में होने वाले होने वाले चेस्ट पेन की वजह से या दर्द है, दूसरे किसी आर्जा के वजह से सीने में दर्द, या अफलास क़ल्ब मायोकार्डियम इन्फार्क्शन की वजह से दर्द है। ये सारी चीज़ें हैं। अब कुल क्या नताइज अखज़ होता है आपके पूरे डिस्कशन का कि ट्रोपोनिन मखसूस है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। जो हार्ट स्पेशलिस्ट है सबसे पहला यही टेस्ट सजेस्ट करते हैं, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। पहले हम आपको 3 खसूसियात बता चुके हैं। 3 से 4 घंटे में ही राइज हो जाता है, जल्दी पीक पर पहुंचता है, और 7 से 10 दिन तक इसकी मकदार बनी रहती है। 1 हफ्ते 10 दिन में भी आप टेस्ट कराने पर पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद CPK-MB, इसके बारे में पहले बता चुका कि रीअकरेंस, दोबारा दौरा पड़ने की नौयत है या नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस एंड री इन्फॉर्मेशन, फिर से दौरा पड़ेगा या नहीं इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। पेशेंट गोई SGOT और LDHT, हमने कहा कि ये दोनों उज़लात क़ल्ब के अलावा जिस्म के दिगर उज़लात से भी खारिज होते हैं, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन सपोर्ट की हैसियत से ये लिए जा सकते हैं, सपोर्टिव रोल होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। स्लाइड को दोबारा जो है आप करके देखेंगे, थोड़ा सा नोट बना लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। अल्लाह ताला हमको उनके लिए से महफूज रखाए, आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले, अच्छा सा डॉक्टर बने। फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं के साथ।